معاملہ صرف اتنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عمران خان صاحب سے اپنی نفرت کا اظہار خود بھی کر رہے ہیں اور اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے بھی کروا رہے ہیں. انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے ہیں لیکن عمران خان کو توڑنے میں وہ ناکام رہے. اب ایک آدمی جسے آپ توڑ نہیں سکے اب اس کو تنہا کر رہے ہیں تاکہ اس کا پیغام باہر نہ آئے, یعنی اس کے پیغام کو بدل نہیں سکے, اس کی سوچ کو شکست نہیں دے سکے, تو اب اس کی جو آواز ہے اسی کو کچل دو, اس کی آواز باہر آئے ہی نہ. تو اس کے لیے عمران خان صاحب کی بہنوں سے ان کی ملاقات, جو ایک بنیادی حق ہے ایک قیدی کا کہ اس کی ملاقات کروائی جائے, عدالتی آرڈر ان کے پاس ہے, عدالتی احکامات کے مطابق تو ملاقات ہونی چاہیے, لیکن اس کے خلاف کیا جاتا ہے اور ملاقات نہیں کی جاتی, بوٹوں تلے روند دیا جاتا ہے عدالتی احکامات کو. ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے پوسٹر جاری کر دیا ہے, اور یہ پوسٹر ہے جناب برطانیہ میں پھر سے احتجاج کا کہ یہاں پہ ہم دوبارہ دھرنا دیں گے منگل والے دن. پچھلے منگل کو جب دھرنا دیا گیا تو شہزاد اکبر نے لیڈ کیا تھا لندن میں, اور اگلے دن شہزاد اکبر کے اوپر حملہ کر دیا گیا ان کے گھر میں, لیکن شہزاد اکبر ہمت کے ساتھ کھڑے رہے. ابھی ان کو سیکورٹی پولیس نے پرووائڈ کی ہوئی ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. امید ہے کہ جو حملہ آور ہیں وہ پکڑے جائیں اور ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے خوف پھیلا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں پھیلا. شہزاد اکبر نے وہ پوسٹر اب جو ہے وہ شیئر کیا کہ جناب پہنچے دوبارہ سارے دھرنا دینے کے لیے, عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے, اس کے لیے سب لوگ مل کر آواز اٹھائے. تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا نا, مار کٹائی سے, بندے گرفتار کرنے سے, جبری گمشدگیوں سے کیا کبھی کوئی تحریک رکی ہے؟ بلوچستان میں جتنا ظلم اور جبر پاکستان کے جرنیلوں نے کیا ہے, جیسے ان کے وسائل کو لوٹا ہے, جیسے ان کے بچوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا ہے, اس کے بعد تو بلوچستان میں آواز اٹھانے والا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچنا چاہیے تھا. وہاں بجائے آواز اٹھانے والے ختم ہو جاتے, وہاں مسلح تحریک شروع ہو گئی. یہ انہوں نے کیا, نیکی کی انہوں نے بلوچستان کے ساتھ. اسی طرح اگر آپ چلے جائیں خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے کیے, مارٹر حملے کیے, بے شمار آپریشنز کیے وہاں پہ, لیکن کیونکہ پبلک کی مرضی کے خلاف چیزیں کی, وہاں کے وسائل چوری کیے تو لوگ خلاف ہو گئے. تو اسی طرح سے دبانے سے, مار کٹائی سے تحریکیں نہیں دبتی ہوتی. سہیل آفریدی واپس پہنچے خیبر پختونخوا, انہوں نے جا کے اپنی کابینہ سے بات چیت کی اور اپنی کابینہ کو انہوں نے بتایا کہ جو پنجاب حکومت کا رویہ تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا, وہ بہت تکلیف دہ تھا. ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا, ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی, میری کابینہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, 700 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا, بار بار گرفتاریاں ہوئی, میرے ساتھ جانے والوں کو گرفتار کیا گیا. تو انہوں نے لائٹیں بند کر دی گئیں, کھانا کھانے کے لیے جہاں جانا تھا وہاں پہ لائٹیں بند کر دی گئیں, ہر طرف پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کی تھی. تو یہ ساری باتیں سہیل آفریدی نے نہ صرف اپنی کابینہ کے سامنے رکھی بلکہ مریم نواز کو ایک خط بھی لکھا ہے. یہ انتہائی جمہوری طریقہ کار ہے. مریم نواز گو کہ ایک جعلی وزیر اعلیٰ ہے فارم 47 کے اوپر, لیکن اس کے باوجود سہیل آفریدی نے ریکارڈ کی درستگی کے لیے مریم نواز کو خط لکھا تاکہ تمام چیزیں کاغذی کارروائی کے ذریعے سے ریکارڈ کے اوپر موجود رہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو دوسرے وزیر اعلیٰ نے جو سلوک کیا گیا اس کے صوبے میں, اس کے حوالے سے خط لکھا. انہوں نے لکھا کہ میرے دورے کے دوران جس انداز میں معاملات کو ڈیل کیا گیا وہ کوتاہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا. جو ہوا وہ انتظامی خامی تھی, نہ ہی حادثاتی, بلکہ آئینی عہدہ اور بین الصوبائی عزت کو خراب کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے 4 کروڑ لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے لاہور کا دورہ کیا. جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ کسی بھی طور پر ایک عوامی نمائندے کے شایان شان نہیں تھا. مارکیٹیں اور عوامی مقامات کو بند کر کے لاہور کے شہریوں کو تکلیف دی گئی. موٹر وے ریسٹ ایریا تک بند رکھا گیا. سوشل میڈیا پہ میرے خلاف مہم چلائی گئی. منشیات اسمگلنگ تک سے جوڑا گیا اور یہ پنجاب حکومت کی زیر نگرانی ہوا. ایسے رویے اور انداز سے میری شخصیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی جسے کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انتظامی طور پر ایسے حربے استعمال کیے گئے جن کا مقصد تضحیک کرنا تھا. انہوں نے کہا ایسے طریقوں سے ریاستی یونٹس میں ہم آہنگی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. میں خط کے ذریعے اس انداز اور طور طریقوں پر بھرپور احتجاج کرتا ہوں. توقع رکھتا ہوں کہ ان کا ازالہ کرتے ہوئے مستقبل میں ان سے اجتناب برتا جائے گا. خط کو مستقبل میں کسی بھی قسم کی آئینی, قانونی اور بین الصوبائی کارروائی کے لیے ریکارڈ پر رکھا جائے. یہ انہوں نے کہا جی کہ اس کو خط کو آپ ریکارڈ کے اوپر رکھ لیں تاکہ آئندہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. یہ جو کچھ بھی آپ نے گند مارا پنجاب میں تو سہیل آفریدی نے وہ لکھ کر بتا دیا. ناظرین, مذاکرات کے حوالے سے اپوزیشن کی ایک حکمت عملی سامنے آئی ہے.
اپوزیشن نے سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھایا کہ اگر حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے حکومت یہ شو کرے کہ ان کے پاس اختیار ہے. یعنی حکومت کو اپنا اختیار ثابت کرنا پڑے گا کہ حکومت کے پاس اختیار کتنا ہے. ملاقات بھی عمران خان سے نہیں کروا پاتے, جو کہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے, تو ان کے جب بس میں نہیں ہے کچھ بھی کرنا تو پھر یہ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا مینڈیٹ کتنا ہے, یہ کتنی بات کر سکتے ہیں اور کتنی بات پوری کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات اپوزیشن اب اٹھا رہی ہے حکومت سے. حکومت کے لیے اس سے مشکلات بڑھے گی. اور اس میں ایک اور جو سٹیٹمنٹ ہے وہ محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے آیا کہ ساری پارٹیوں, اداروں, جرنیلوں, ججوں کو سب کو بٹھا لو, ہر کوئی اپنی ڈومین میں واپس چلا جائے اور وہاں سے آئین کے مطابق پاکستان آگے بڑھے. ہم پاکستان کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. خان صاحب سے نہ ڈرے, وہ بڑا آدمی ہے, وہ کسی سے انتقام نہیں لے گا. یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کہا, یہی بات جو ہے محمود اچکزئی صاحب نے بھی کہی, اور انہوں نے بڑا کلیئر موقف دیا. اور پاکستان تحریک انصاف نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی مذاکرات کا ان کو اختیار دیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے, تو یہ مذاکرات کر لیں. محمود اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, ان کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ ان سے بات کریں, جا کے آپ مذاکرات کریں. لیکن پاکستان تحریک انصاف تو تیاری کرتی رہے گی احتجاج کی. جو عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ ہم نے چلانی, تو عمران خان صاحب کی پارٹی احتجاج کی تیاری کر رہی ہے. دوسری جانب آپ کے سامنے ہے کہ جو مذاکرات والے ہیں مذاکرات پہ بات کر رہے ہیں, لیکن مذاکرات کے لیے حکومت کو پہلے اپنا اختیار ثابت کرنا پڑے گا. سندھ میں اسٹریٹ موومنٹ پر کام شروع ہو گیا ہے. بہت سارے شہروں سے, بہت سارے علاقوں سے بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں جہاں پہ گلی محلوں کے اندر لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے, لوگوں تک معلومات پہنچائی جا رہی ہیں, اگلی آنے والی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے انہیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر اب ایک بڑے پیمانے پر اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ایک ایکٹیویٹی کا آغاز ہوگا, اور وہ ایکٹیویٹی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اور یہی وہ ہفتہ ہے جس کے اندر میرے خیال میں اناؤنسمنٹ ہو جائیں گی, اور اناؤنسمنٹ کے بعد عملی طور پہ کام شروع ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت تیزی سے اسٹریٹ موومنٹ آگے کی طرف بڑھے گی. پنجاب کے اندر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا, اور بلوچستان آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بڑی تگڑی ہے. تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بلوچستان میں بڑے کمیٹڈ ہیں, اور جب وہاں پہ یہ موومنٹ جائے گی تو وہاں بڑی تیزی سے پیغام پہنچتا ہے, اور بلوچستان بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا. پھر آزاد کشمیر میں آگے الیکشن آ رہا ہے, اور گلگت بلتستان میں, تو یہاں پہ بڑے پیمانے پر ایکٹیویٹیز کی امید کی جا رہی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے. ناظرین, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے ایک خبر دوبارہ پاکستان کی میڈیا کی زینت بنی ہے, اور خبر وہی کہہ رہی ہے جو میں آپ کو بڑے لمبے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس جتنا بھی پیسہ پڑا ہوا ہے اس میں زیادہ پیسہ دوسرے دوست ممالک کا ہے, پاکستان کا وہ پیسہ نہیں ہے. 16 ارب ڈالر کے آس پاس پیسے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں پڑے ہوئے ہیں, پاکستان کے قومی خزانے میں, اور ان 16 ارب ڈالرز میں سے 12 ارب ڈالر سے زائد رقم